وہ پہلے ہی اپنا اور اپنی پارٹی کا حد تک نقصان کر چکی ہیں، اور ان کے جو بیانات ہیں وہ جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے، جس دن ان کی ضمانت ہوتی ہے، جس دن ان کی گرفتاری ہوتی ہے، ہر روز ان کے بیانات اس کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں، اور ہر روز ہی وہ ایک مضحکہ خیز قسم کا بیان جو ہے وہ داغ دیتی ہے۔ یہ جو نالائق خاتون ہے یہ خود تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی ہے، اچھا ہر روز یہ ایک نئے ابو کی تلاش میں رہتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنے والد محترم تو اشتہاری مجرم ہیں، ایبسکانڈر ہیں، لندن میں جا کے الطاف بھائی کی سیٹ جو ہے وہ سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، بگوڑے ہیں، تو لہٰذا ہر روز ان کو ایک نئے ابو کی تلاش رہتی ہے۔ پہلے انہوں نے کچھ دن پہلے سینٹ کے الیکشن سے پہلے آصف علی زرداری کو اپنا نیا ابو بنایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان ابو نے سینٹ کے الیکشن میں الٹے ہاتھ سے کان کے نیچے رکھ کے جو ان کو لگائی ہے، جو ان کے ساتھ کیا ہے، تو ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہے وہ کندھا استعمال کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو پرزا پی ڈی ایم ہے جو اپنی سیاسی موت خود مر چکی ہے، اس کا تیسرا حصہ جو وہ ڈی آئی خان میں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود ناکامی کی وجہ سے وہاں بیٹھ چکے ہیں اور علی امین گنڈاپور سے برے طریقے سے ہارے ہیں، وہ سیاسی کندھا بھی ان سے چلا گیا ہے۔ اور ویسے بھی مولانا فضل الرحمان ہر روز نئے سیاسی حلوے کی تلاش میں اور ہر میدان میں رہتے ہیں۔ جو گفتگو مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے اور اس جماعتوں کے ساتھ اور مریم نواز کے ساتھ مل کے جو کرتے ہیں، وہ کسی بھی عالم دین کے اور مولانا کے شایان شان تو ویسے بھی نہیں ہیں۔ ان کو تو اب ویسے بھی چاہیے پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد اور پرزا پی ڈی ایم کے بعد کہ جا کے توبہ کریں، حج پہ چلے جائیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی جو ہے وہ معافی مانگیں۔ اس کے بعد انہوں نے تیسرے ابو کی تلاش شروع کی۔ تیسرے ابو جو ہے انہوں نے کافی للچائی ہوئی نظروں سے جہانگیر خان ترین کی طرف دیکھا، لیکن کل جو جہانگیر خان ترین اور پورے لوگ جو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے گروپ تمام ملے، اس کے بعد ان کی یہاں سے بھی امید ختم ہو گئی، اور کچھ دن پہلے یہ موصوفہ فرما رہی تھی کہ جو ہماری پی ایم ایل این کی جو ٹکٹ ہے، ہم سے تو وہ ٹکٹ کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو اگلا الیکشن لوگ جو ہے پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ لڑیں گے۔ تو مریم باجی آپ کو مشورہ ہے کہ اب آپ جو ہے اپنی جو آپ کی پی ایم ایل این کی ٹکٹ پہ اس پہ پکوڑے بیچیں، کیونکہ اب آپ کی ٹکٹ کو تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے، اور ویسے بھی الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو اپنے جو آپ کے بگوڑے والد ہیں، جو ایبسکانڈر ہیں، جو کرمنل ہیں، جو کنوکٹڈ کرمنل ہیں، ان کو لندن سے بلانا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اب وہاں سے نہیں آتے۔ اچھا جب یہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا تو ان کو ایک چوتھے ابا کی تلاش شروع ہو گئی، اور اب پورے پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ بشیر میمن صاحب کے چوکٹ کے اوپر آ گئی ہے۔ اب پوری سیاست جو ہے وہ پی ایم ایل این کی یہاں پہ موجود ہے، ان کی طرف اب یہ دیکھ رہے ہیں، اور بشیر میمن صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد ویسے بھی مضحکہ خیز بیان دے کے اپنے ہی ادارے کو ملائن کرنے کے بعد کسی نئے نوکری کی تلاش میں ہیں۔ اس کا جواب تو آپ کو جو ہے وہ قبل دے گی، لیکن اپنے ادارے کی کو ملائن کرنے سے آپ کو نئی نوکری جو ہے وہ نہیں ملنے والی۔ تو اس سارے ابا کی ناکامی کے بعد اور اپنے ابا جی کے مفرور ہونے کے بعد بہتر تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ کسی اچھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا علاج کروائیں، کیونکہ الیکشن آپ کے بس کی بات نہیں ہے، سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ نیگیٹو سیاست کی بات کرتی ہیں، آپ اداروں کو ملائن کرنے کی بات کرتی ہیں، اور آپ تو کونسلر بھی نہیں بن سکتی۔ صبح سویرے اٹھ کے پورا دن آپ کا پرائم منسٹر عمران خان جیسے آنریبل لیڈر، آنریبل پرائم منسٹر اور انتہائی جدار لیڈر کے اوپر قدغن لگانے میں پورا دن آپ کا گزر جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کا سیاسی جو قد کاٹ ہے وہ بڑا ہونے والا نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا علاج کروائیں، اور اس کے بعد ویسے بھی جو آپ کا کمپلیکس ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس کا جو آپ کا کمپلیکس ہے، وہ آپ کے ابھی تک ذہن سے نکلا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو برے طریقے سے 2018 میں الیکشن میں شکست ہوئی ہے، تو آپ کے ذہن میں ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس کے خواب نظر آتے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم ہاؤس میں جو آپ نے کام کیے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے والد محترم نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے زعفرانی ہانڈیاں پائے اور نہاریاں ہی بنوائی ہیں، اور اگر دوسری طرف انہوں نے سیاست کی ہے تو آپ کے والد محترم نے غنڈوں سے جو ہے چیف جسٹس کی سپریم کورٹ کے اوپر کے ججز کے اوپر آپ نے حملہ کروایا، نہال ہاشمی جیسے کارکنان کو اور سینیٹر کو آپ نے کہا کہ ججوں کو آپ لوگوں نے ان کو دھمکی کے لیے استعمال کیا، اور ان سے کہا کہ ہم آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر جو ہے وہ زندگی تنگ کر دیں گے۔
جج ارشد ملک کو آپ لوگوں نے رشوت کی آفر کی اور آپ کے جو چچا صاحب ہیں انہوں نے جسٹس قیوم صاحب سے اپنے من پسند فیصلے کروانے کی کوشش کی. تو بات یہ ہے کہ آپ خود سسیلین مافیا ہیں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا کہ سسیلین مافیا کی طرح آپ نے کردار ادا کیا ہے. آپ نے پاکستان سے کس طرح پیسے آپ لوگوں نے لوٹے, کس طریقے سے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی. تو آپ اونچے پیڈسٹل پہ بیٹھ کے اداروں کو ملائن کرنے کے بعد کسی کی طرفداری کر کے آپ کے منہ سے قانون کی اور جمہوریت کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ذہنی الجھنوں کا اور اپنے کمپلیکس کا علاج کروانے کے ساتھ کسی کونسلر کے حلقے کا الیکشن اپنے لیے چوز کر لیں, وہاں سے کس سیاست کا آغاز کریں, کیونکہ پے در پہ ناکامیوں کی وجہ سے آپ کافی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں اور آپ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا ابا جی تلاش کرتی رہتی ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو پریشانی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں آگے جو ٹیکنیکل ہیں, جو ٹیکنیکل باتیں ہیں, جو جسٹس قیوم صاحب کے بارے میں کچھ باتیں ہیں, بشیر میمن صاحب کے بارے میں باتیں میں کنول شوذب جو ہماری پارلیمانی سیکرٹری میں ان کے حوالے کرتی ہوں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جس طرح میری کولیگ زرتاج گل نے آپ کو کافی ایکسپلین کر دی آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد, جو بشیر میمن صاحب کے بیانات کو جواز بناتے ہوئے محترمہ مریم صاحبہ پھر دوبارہ لانچ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں اور ان کی ساری لانچ صرف میڈیا کے حد تک ہوتی ہے, اس پہ تھوڑا سا, اور کل انہوں نے اور آج بھی کچھ سوالات اٹھائے اور اس اپنے والد صاحب کی طرح, کیونکہ انہیں بھولنے کا بہت زیادہ مرض ہے, تو بہت حیرت کا اظہار کرتی رہیں اور 73 سالہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بھی بیان کرتی رہیں کہ ایسا پتہ نہیں کب ہوتا رہا ہے, کیسے ہوتا رہا ہے. تو میں صرف ان کو یاد کرا دوں کہ پاکستان کی 20-22 سال کی ہسٹری کو چھوڑ کے باقی سارا ٹائم آپ اس دنیا میں بھی موجود تھیں, اس ملک میں بھی موجود تھیں اور آپ کے والد صاحب حکومت میں بھی موجود تھے, اور یہ آپ ہی کے گھر کی کہانی ہے جس پہ آپ حیرت کا اظہار کرتی ہیں. تو پوائنٹ وائز جو سوالات وہ اٹھاتی رہی ہیں ان کا تھوڑا سا جواب دینا بنتا ہے. جہاں تک بشیر میمن صاحب کا تعلق ہے, ان کو لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے, اور وہ میرے خیال میں میڈیا تک پہنچ گیا. اگر نہیں پہنچا تو اس کی کاپی میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ کیا بنیاد انہوں نے بنا کے جو الزامات لگائے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے. میں پہلے مریم صاحبہ کے کچھ سوالات ہیں اس کا جواب دے دوں. وہ فرماتی ہیں کہ جو کل بشیر میمن صاحب کی گواہی آئی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جی آپ ٹھیک فرما رہی ہیں, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں 35-40 سالوں سے جو آپ کا پورا خاندان شریفیہ مغلیہ دور حکومت کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حکمران ایسا سمجھنے والا کہ جب نواز شریف لفظی اور نواز شریف خوش ہوا پہ لوگوں کو نوازتے رہے, تو اس کے نتیجے میں جس طرح کا افسر شاہی سامنے آیا, ان میں سے ایک بدترین مثال بشیر میمن صاحب جیسے افسران کی بھی ہے جو اسٹیٹ سے زیادہ ان کے ذاتی ملازمین والی کیٹیگری میں فال کرتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی مافیاز کے گینگز نے کبھی حرکتیں نہیں کی جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہو رہی ہیں. محترمہ کو یاد کراتی چلوں کہ جن نوجوانوں کو یہ لیڈ کرتی رہیں اور پرائم منسٹر آفس میں ایک میڈیا سیل بنا کر, اور پرائم منسٹر آفس کے میڈیا سیل کو چلانے والا جو ان کا پرسنل ان کے لیے کیمپین چلاتا تھا, اس کو پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹوز میں جو اب اسپیشل انیشیٹوز ہے, احسن اقبال صاحب نے ایک ہیوی اماؤنٹ پر, ایک ہیوی پیکج پہ وہاں پہ ہائرنگ کی ہوئی تھی, اور وہ ان کے ذاتی ملازم کے طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں میڈیا سیل ان کا رن کرتے تھے. اور یہ کس حیثیت سے اوباما کی بیگم کے ساتھ جا کر پاکستان کے بچوں کے لیے تو پیسے مانگتی رہی, ساتھ اپنی بچیاں کھڑی کر کے, اور بہت ساری انہوں نے اچھی باتیں کی, لیکن آپ لوگوں کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا کہ وہ فنڈ پھر کہاں گئے اور یہ کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی رہی ہیں. جہاں تک مافیاز کی انہوں نے بات کی, دیکھیں سسیلین مافیا پہ انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ اچھا یہ ہوتے ہیں. سپریم کورٹ جس کا وہ مقدمہ لڑتی ہیں آج کل, کیونکہ اب 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, پہلے یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے 5 آنریبل ججز نے ان کے لیے پاناما کیس کے جو نتیجے میں فیصلہ آیا اس میں سسیلین مافیا کا ذکر کیا, اور اس میں ترچھے ہیٹ والوں کا, اور کس طرح ہر ادارے میں اپنے لوگوں کو ڈیپلی انٹرینچ کر کے ڈیپ روٹڈ بٹھا کے اور ان سے اپنے لیے کام لیے جاتے ہیں, اس کا ذکر سپریم کورٹ نے کیا. اور ہم تو سپریم کورٹ کے ہر فیصلے کو منوان مانتے ہیں, اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سلیکٹیو محبت رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے یہ مقدمہ اور ان کے لیے یہ باہر آ جاتے ہیں, لیکن اگر ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آ جائے تو یہ پورے کورٹ پہ اٹیک کر دیتے ہیں. اب آپ کو یاد ہوگا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا ہے جن کے اوپر اٹیک کیا گیا,
اور یہی محترمہ تھی جن کو آج 73 سال کی ہسٹری یاد نہیں رہی پاکستان کی. ان کے والد صاحب کی سرکردگی میں ڈنڈے سوٹے لے کے جو ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ ان کے خاندانی غلام کھڑے ہوتے ہیں, وہی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا. پرانی تصویریں نکالیں, آپ کو نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جج ارشد ملک صاحب کی ویڈیو میرے تک پہنچی. سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ویڈیو ان تک پہنچائی کس نے؟ میرے خیال میں آپ سب کو ایک محترم کا نام یاد ہوگا, ان کے بڑے قریبی شخص تھے ناصر بٹ صاحب. ان سے پوچھا جائے کہ آپ ججز سے پرسنل لیول پہ جا کے کیسے ملتے رہے. یہ وہی جج ملک صاحب تھے جن کو مدینے میں ان کے بھائی صاحب مل رہے ہیں. یہ وہی جج صاحب تھے جنہیں جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب خود بلا کے اور ان سے بات چیت کریں کس حیثیت میں. اور جیسے انہوں نے بیان کیا وہ ویڈیو آڈیو ہم سب کو یاد ہے جس میں چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کا پیغام جسٹس قیوم صاحب کو بیان فرما رہے ہیں, ان کی فرمائش پیش کر رہے ہیں کہ کم از کم جی 10 سال تے ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں کم سے کم 7 سال کی ہم کر سکتے ہیں. کس کے بارے میں وہ بیان دے رہے تھے جو قید کرنی تھی؟ وہ بے نظیر صاحبہ اور زرداری صاحب تھے جن کو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بقول ان کے اپنا سیاسی ابو بنایا. تو اگر کیسز بنانے ہوں اور کیسز ناجائز کیسز میں قید میں رکھنا ہو تو اس کی اگر کوئی روشن مثالیں آپ نے دیکھنی ہے سیاسی آپ وکٹمائزیشن کی تو وہ آپ کو نظر آئیں گی نون لیگ کے دور میں, جب نیب کے چیئرمین سیف الرحمان صاحب تھے. اور 11 سال کے جو کیسز کا رونا پیپلز پارٹی روتی ہے اس کو ذرا چیک کریں کہ وہ بنانے والے کون تھے. وہ انہی کے والد صاحب تھے, انہی کے چچا جان تھے, اور ظاہر ہے کہ اس کی الٹیمیٹلی اسی میں ان کی جو ہے یہ پالی پوسی گئی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں آپ کی فلائٹس اور پاسپورٹس پر پابندی لگ رہی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے, ان کو کوئی سٹیٹسٹکس جو لکھ کے دیتا ہے وہ غلط ہوتے ہیں. میں یاد کراتی چلوں, ان کے والد صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کا ایک طیارہ جرمنی چلا گیا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا, اور وہ سوئے رہ گئے, کسی کو ہوش ہی نہیں تھا. یہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن تھی جس پہ ولیمے اور برات کی پوری ان کے خاندان کی سواریاں جایا کرتی تھیں میرے اور آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. یہی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے چارٹرڈ طیارے تھے جو لندن جایا کرتے تھے, اور کیونکہ لندن کا ان کا جو گھر تھا وہ کیمپ آفس ڈکلیئر تھا تو پوری کابینہ کی میٹنگ ہی لندن میں ہوتی تھی. اور وہ شاید آپ سب بھائیوں کو یاد ہوگی کہ اس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے طیارے پہ لے جایا گیا تھا جب نواز شریف صاحب بالوں کے سرجن سے ہارٹ کی سرجری کرانے گئے ہوئے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور یہ اب تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس نے ریوائیو کر لی. ان کے دور حکومت میں تو جو فلیٹ کتنا 250 کا تھا وہ کتنا رہ گیا. تو اب یہ ساری باتیں کر کے میں ان کو صرف یاد دہانی کرانا چاہ رہی ہوں محترمہ کو کہ اتنی معصومیت جو یہ شو کر رہی ہوتی ہیں اس میں فرماتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر استعفے دے دیتی تو شاید حکومت گر جاتی. تو ان کی ایک دن ایک زبان ہوتی ہے, دوسرے دن دوسری زبان ہوتی ہے. کبھی یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے حسرتیں بھرتی ہیں, کبھی یہ کسی کا کندھا تلاش کرتی ہیں. جس طرح زرتاج صاحبہ نے فرمایا کہ اب آپ انتظار کریں اور 5 سال بعد جس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2/3 میجورٹی کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئے گی اپنی کارکردگی کی وجہ سے, تو پھر ہم آپ سے مزید بات کریں گے اور مزید اداروں میں جو بہتری آ سکتی ہے وہ بھی کریں گے. میں صرف جس طرح بشیر میمن صاحب نے باتیں کی ہیں, اگر کسی بیوروکریٹ کی باتوں کی اہمیت ہے تو میں آپ سب کے ساتھ ریکارڈ پہ لانا چاہتی ہوں جو پاکستان کی طرف سے انڈین ہائی کمشنر لگائے گئے تھے جناب عبد الباسط صاحب کے بیانات کو بہت سیریس لیجئے, جس میں انہوں نے بتایا کہ کشمیر کی پالیسی میں اسٹیٹ کی یہ بات تھی کہ حریت کے لیڈرز کے ساتھ ہم نے چلنا ہے, جبکہ نواز شریف صاحب اس کے اپوزٹ مودی صاحب کے ساتھ چلتے تھے. جس میں انہوں نے کہا کہ پٹھان کوٹ کا واقعہ جو ہوا تھا اس میں غلط FIRیں اپنے گجرانوالہ کے لوگوں پہ کٹائی گئی. جس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ سلمان شہباز صاحب مہینے میں 1 دفعہ ضرور فون کر کے اور مختلف جو ویزاز ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ان کو لوگوں کو ہندوستانی لوگوں کو دے دو. جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے کاروباری انٹرسٹ تھے انڈیا میں. جس میں انہوں نے بتایا کہ 2 ایسے ویزاز بھی دیے گئے جو بہت اسپیشل تھے اور بغیر کسی پوچھ پرتیت کے دیے گئے. جس میں انہوں نے بتایا کہ محترم نواز شریف صاحب سجن جندال کو چاہتے تھے کہ وہ بلوچستان میں کول مائننگ میں انویسٹمنٹ کریں. اور جس میں انہوں نے بتایا کہ کلبھوشن یادو کے کیس کو جس طریقے سے ڈیل کیا گیا جس سے وہ ایگری نہیں کرتے تھے, جس سے اسٹیٹ ایگری نہیں کرتے تھے, تو ان کو محترمہ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر آفس اسٹیٹ کے خلاف
تخریب کاریاں اور جو سازشیں اس کے لیے آپ کے والد محترم کے دور میں سب سے زیادہ استعمال ہوا, اور سب سے زیادہ اس میں اگر کسی نے رول پلے کیا تو میں یاد دہانی کے لیے ریکارڈ پہ لا رہی ہوں ڈان لیکس, جس میں یہ بھی شامل تھیں. تو آج کا پاکستان جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا آفس ہے, وہ غریب عوام, وہ کامیاب جوان پروگرام, وہ احساس پروگرام, وہ صحت کارڈ, وہ کسان کارڈ, وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ریوائیول, وہ ہاؤسنگ فائنینس کس طرح ہونی ہے, غریبوں کے لیے مکان کیسے بننے ہیں, غریبوں کے لیے کس طریقے سے ان کو اوپر لایا جائے گا, ان کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. پاکستان کی عوام کے خلاف جو مافیا ہے اس کے اگینسٹ ہی استعمال ہوگا, لیکن پاکستان کی عوام کے لیے پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ حوصلہ رکھیں انشاءاللہ. اور یہ جو فیکٹس ہیں, عبد الباسط صاحب کی جو ریکارڈ ہے اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ عدلیہ کو بھی نوٹس لینا چاہیے. اس حساب سے تو آرٹیکل 6 بنتا ہے جو انہوں نے ریزرویشنز اٹھائی تھیں. these things are counterfeit, or you can say some sort of misleading statements created by the PMLN leader. Will you have her accountable in the apex court? Get her trial there? دیکھیں, وہ محترمہ کی عادت ہے روزانہ جس وقت ان کو لگتا ہے, اور یہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, اگر آپ ذرا ریسرچ کر لیں, ایک تو یہ جو لیگل نوٹس گیا ہے اس پروگرام میں, جس طرح سے کل بیان بازی کی گئی ہے, اس پروگرام کے ہونے سے پہلے, اس اسپیسیفک چینل میں یہ پروگرام آنے سے پہلے ایک یوٹیوبر ہیں جو نون لیگ کے اپنے ایک کارکن ہیں جنہوں نے یہ انٹرویو کنڈکٹ کیا. آپ چلے جائیں محترمہ کی ٹائم لائن پہ, وہاں پر یہ ری ٹویٹ ہوئے ہیں. یہ سارا انٹرویو پہلے انہوں نے کیا یوٹیوبر نے, اور اس کے بعد پھر یہ پروگرام کیا گیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پلانٹڈ پروگرامز کیے جاتے ہیں اور اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے سوائے لا اور رول آف لا کے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمیں پریشانی ہو. محترمہ کا نیریٹو میٹر نہیں کرتا ہے. ہم صرف اس لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کو ریالٹیز بتا دیں, عوام کو یاد کرا دیں کہ یہ جو بیانات دے رہی ہیں ان کو ہم بھولنے نہیں دیں گے کہ ان کی کیا ماضی کی ہسٹری ہے, اور 73 سال کی جو یہ اپنی مرضی کی ہسٹری بتاتی ہیں جس میں صرف وائٹو یا بلینکو پھری ہوئی ہے, اس میں جو ان کے کارنامے اور ان کے والد صاحب کے مومن یاد کراتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی تو انہوں نے خود اپنے جواب دینے ہیں کہ لاہور کے اندر 3 معززات پہ 1480 کنال جو زمین ہے وہ ان کے پاس, مریم نواز کے پاس کہاں سے آئی, اس کی منی ٹریل کیا ہے. پھر جو ان سے نیب کی کورٹ سوال کرتی ہے تب تو وہ پتھراؤ شروع کر دیتی ہیں, چاہے العزیزیہ ریفرنس ہو, چاہے چودھری شوگر میل ہو, سب کے بینیفیشری آرڈر, چاہے وہ لندن کے فلیٹس, اس کی سب کی تو مریم نواز ہیں. اگر اٹھتے بیٹھتے ایک سرٹیفائڈ جھوٹی خاتون ہر روز اٹھ کے پرائم منسٹر عمران خان پہ اور گورنمنٹ کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دے تو پبلک نیریٹو کے لیے, تو پبلک کو تو یہ بات پتہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس احساس پروگرام کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کنول نے بتایا کہ پرائم منسٹر آفس کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے ہوتا ہے, کسان کارڈ کے لیے ہوتا ہے, 10 بلین ٹری سونامی کے لیے ہوتا ہے, جو سستی ہاؤسنگ اسکیم ہے جو ہم لوگ اپنے لوگوں کو جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے, جو پوری عمر کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں, ہم ان کو مکان دینا چاہتے ہیں, اور وہ پریکٹیکلی شروع ہو گیا ہے. اور جو ہیلتھ کارڈ ہے, ان کے دور حکومت میں تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں تجربہ تھا اور حکومت, ہم بڑا پنجاب کو اچھا چھوڑ کے گئے تھے, ان کے دور حکومت میں تو انڈر پاسز کے نیچے اور رکشوں میں خواتین بچوں کو جنم دیا کرتی تھیں. پہلی دفعہ ہماری دور حکومت میں اتنے سالوں کے بعد 12 نئے ہاسپٹل مدر اینڈ چائلڈ سمیت اور کارڈیالوجی سمیت ہاسپٹل بن رہے ہیں, 13 اکنامک زون بن رہے ہیں. ان کے دور حکومت میں اگر آپ یاد رکھیں تو ٹیکسٹائل ملیں اور تمام جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. پاور لومز وہ تو کلو کے حساب سے کوڑیوں کے بھاؤ مل رہی تھی. 50,000 پرانی اور 30,000 نئی پاور لومز ہم نے جو ہے پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اٹھایا ہے. ہم لوگوں نے سب سے بڑا ریبیٹ پے کیا ہے جو ہمارے ایکسپورٹرز ہیں. تو ان کے دور حکومت میں تو صرف جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی تھی, بڑی محترمہ کو انجینئرنگ یاد ہے, تو پولیٹیکل انجینئرنگ تو اتفاق فاؤنڈری میں ہوا کرتی تھی, جہاں سے را کے ایجنٹ جو ہے وہ ملا کرتے تھے, جہاں پتہ چلتا تھا کہ فارن ڈیسک کو پتہ ہی نہیں ہے, چودھری نثار کو بھی پتہ ہی نہیں ہے انٹیریئر منسٹر کو, اور مودی صاحب یہاں پہ ان کی بیٹی کی شادی تھی, نواز شریف کی جو نواسی اور انہی کی بیٹی کی شادی میں وہ تشریف لے آئے تھے اور فارن ڈیسک کو پتہ نہیں ہوتا تھا.
تو یہ جو کسی کے بیانات پہ بیٹھ کے ہر روز یہ پبلک نیریٹو کرتی ہے، اس کے لیے کریڈیبلٹی بھی ہونی چاہیے. اپنی کریڈیبلٹی یہ کہ جب ان سے پوچھو کہ بھائی آپ کے پاس 1480 کنال کہاں سے آئے، اور سب سے بڑی بات شہباز شریف کا آج تک انہوں نے نہیں بتایا کہ آپ کے پاس ٹوٹل 1990 میں 21 لاکھ کی ڈکلیئرڈ پراپرٹی تھی. جب آپ شیخ خادم اعلیٰ یہاں سے ریٹائرڈ ہو کے 2018 میں ہم نے جب آپ کو الیکشن میں ہرایا تو آپ کے پاس 7 ارب سے زیادہ کی ٹوٹل پراپرٹی کیسی آئی؟ 350 سے زیادہ ٹیٹس آپ کے خاندان میں کہاں سے آئی؟ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ منی لانڈرنگ کیا آپ نے. آپ سے جب جواب پوچھنا آپ کہتے ہیں میری کمر میں درد ہے، آپ کہتے ہیں میں بوڑھا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، آپ کہتے ہیں ہم لوگوں نے بڑی خدمت کی ہے قوم کی. یہ خدمت کی آپ نے کی ہے تو پولیٹیکل انجینئرنگ تو اتفاق فاؤنڈری میں ہوا کرتی تھی جب سٹیل مل آپ نے بند کروا دی تھی. تو ہم آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. ہم اپنے پازیٹیو کام جو پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہیں، وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اور یہ جو نگیٹیوٹی مریم باجی اور ان کی چند جو ہے وہ گھر کے جو گھریلو ملازمین انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں، جو نگیٹیوٹی وہ پھیلاتے رہتے وہ ان کو پھیلانے دیں. ہم اپنے حصے کا جو ہے وہ پازیٹیو پاکستان کا کام اور ریاست مدینہ کے حصول کی کوشش کرتے رہیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ جو بیان بازی ہے اس سے کان قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ خاص کر کے کورونا کا دور ہے اور خیر سگالی کے پیغام انڈیا کو بھی بھیجے جا رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہو رہا کہ ان مسکینوں کو بھی وہ ریلیف مل جائے کسی طریقے سے. اور قوم کے لیے کوئی پیغام نہیں آتا حکومت کی طرف سے کہ کیا پیغام ہے. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں، پرسوں میں اور کنول صاحبہ دونوں ساؤتھ پنجاب کے سیکریٹریٹ کی جو کہ 4.5 ارب کا جو سیکریٹریٹ بن رہا ہے، جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے پوری عمر سیاست کی. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پرسوں جو ہے وہ تخت رائیونڈ کے اندر سوگ کا سما تھا، کیونکہ ساؤتھ پنجاب کی ساری محرومیاں ان کے دور حکومت میں ہوئی ہیں. میٹرو بسز اور آن ٹرین میں اربوں روپے جو پیسے ہوتے تھے ساؤتھ پنجاب کے وہ ڈرین کر کے وہاں لے کر چلے جاتے تھے. اور ہمارے یہاں ساؤتھ پنجاب میں غربت اور محرومی کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. 33% آبادی، 17% کا بجٹ نہیں، اور 17% کا بجٹ بھی ڈرین کر کے لاہور لے کے جاتے تھے میٹرو اور اورنج اس کے شوشوں کے اوپر. ہمارے دور حکومت میں پہلی دفعہ سرائکی صوبے کو آواز ملی ہے. ساؤتھ پنجاب کے لیے ان کی محرومیوں کو پرائم منسٹر عمران خان نے آواز دی. تو ہم تو پازیٹیو کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ سیکریٹریٹ بنا ہے. 33% کی آبادی کو 35% پہلی دفعہ بجٹ ملے گا. پہلی دفعہ ADP چھپے گی. پہلی دفعہ سول سروس میں ہمارے اپنے بلوچ بچے اور سرائکی بچوں کو وہاں پہ جو ہے جابز ملیں گی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان تحریک اور وہاں پہ ہم نے پہلی دفعہ کسان کارڈ جو ہے وہ وہاں پہ بانٹے. ان کی دور حکومت میں تو سوائے شوگر مافیا کے اور شوگر ملوں کے 29 بلین کی سبسڈی انہوں نے اپنے جوبوں کے اندر، کچھ اومنی گروپ کے اندر چلی گئی، کچھ شہباز شریف نواز شریف کی ملوں میں چلی گئی. تو ہم نے تو اپنے کسانوں کو جو ہے وہ ہم نے امپاور کیا، ہم سبسیڈائزڈ ان کو ہم نے کارڈ دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں ریولوشنری کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ ایک ڈسپلن کی گولی ان کے دور حکومت میں نہیں ملتی تھی، ہمارے دور حکومت میں پہلی دفعہ مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بن رہے ہیں. پہلی دفعہ کارڈیولوجی ہاسپٹل بن رہے ہیں. ہم نے 50 سال 60 سال کے بعد، حالانکہ مشکل حالات ہے پینڈیمک کی، آپ نے ٹھیک بات کی ہے، جہاں تک ہم نے اگر انڈیا کو انسانی حقوق کی بنیادوں پر اگر ہم نے آفر کی تو آپ ہماری بھی ہماری حکومت کی دیکھیں کہ جب یہ وبا آئی تو اس سے کوئی نمٹنا جانتا نہیں تھا. لیکن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہماری منسٹری نے پہلی دفعہ سینیٹائزر بنانی شروع کی، پہلی دفعہ جو ہے وہ گلوز بنانے شروع کیے، پہلی دفعہ انہوں نے ماسک بنانے شروع کیے، پہلی دفعہ وینٹیلیٹرز ہم لوگوں نے بنانے شروع کیے. 12,000 ہم لوگوں نے ایڈیشنل بیڈ جو ہے وہ آکسیجن کے جو پراپر جو اکوپڈ ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے ہیلتھ میں جو ہے ہیلتھ کیئر کے اندر شامل کیے. اگر ہم یہ شامل نہ کرتے تو آج خدا نخواستہ ہمارا بھی انڈیا سے بدتر حال ہوتا. لیکن ہم نے پچھلا پورا سال اپنی تمام جو ہے ہم نے انرجی اور اپنے تمام فنڈز ہم لوگوں نے احساس کفالت میں اپنے غریبہ وہاں پہ اور ہیلتھ کیئر میں ہم لوگوں نے شامل کیے، جس کی وجہ سے تھرڈ ویو آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ مشکل حالات ہیں. پازیٹیو خبریں یہ ہیں کہ ہمیں ابھی تک کوئی افراتفری نہیں ہے، آکسیجن ہمارے ملک میں موجود ہے. اور اگر خدا نخواستہ برے حالات آئیں گے اس کے لیے بھی ہم لوگ ذہنی طور پر تیار ہے کہ ہم اس کا پورا پلان بن چکا ہے. لیکن ابھی تک ہم نے کافی چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اکیلے حکومت کچھ نہیں کر سکتی.
جب تک یہ سمپل SOP سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کریں گے, ماسک کا استعمال نہیں کریں گے, جب تک ہم اسے نمبر آزماد نہیں ہو سکتے. تو مشکل حالات ہیں, رمضان المبارک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب اور آپ پہ کرم کرے اور ہم سب آپ جو ہے اس وبا سے نمٹنے میں پاکستان کو میں صرف ایڈ آن کر دوں جو آپ نے کہا پازیٹیو بیان. روزانہ وزیر اعظم آج کوئٹہ گئے ہیں اور وہاں 10 ارب روپیہ وہاں کے نوجوانوں کو, یہ وہ علاقے ہیں بلوچستان کے جس کو سارے صرف ووٹ لینے کے لیے یا سیاست کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے, لیکن کبھی اس کو کچھ دیا نہیں ہے. تو آج ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ساری کوریج دیکھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب وہاں تشریف فرما ہے اور ایک پازیٹیو بیان ہے عوام کے لیے, جس طرح انہوں نے کہا صحت کے لیے. جو فیصل صاحب ہیں انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے, وہ سارے مسائل کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ پوری نظر ہے, NCOC پوری کوشش کر رہی ہے, لیکن عوام کا تعاون کے بغیر ایک ہاتھ سے یہ نہیں ہوگا, دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی. عوام کو چاہیے کہ کوآپریٹ کریں. اور اس وقت عید سے پہلے جو بازاروں میں رش لگا ہوا ہے, میں صرف آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کہ عیدیں جو ہیں وہ اپنے پیاروں کی موجودگی میں ہوتی ہیں. آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ زندہ سلامت موجود ہیں تو عید کا مزہ ہے. اگر آپ انہی کے لیے کچھ لینے جا رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ بیماری کی وجہ سے دنیا سے چلے جائیں تو پھر کوئی عید نہیں رہتی اور ہمیشہ کے لیے وہ ایک سٹگما بن جاتی ہے. تو آپ تھوڑا سا رسپانسبلٹی شو کریں. حکومت کا صرف ایک ہی مقصد ہے, عوام کی خدمت, اپنے نچلے طبقے کو جن کو کسی نے نہیں پوچھا آج تک, ایسے علاقوں کو جن میں محرومی تھی اس میں ساری اٹینشن ہے. PSDP ہو, ADP ہو یا وزیر اعظم کا جتنا احساس پروگرام, کامیاب جوان پروگرام, وہ انہی علاقوں کے محرومیوں کو دور کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور یہ خیر سے گالی ہے. جہاں تک ہماری اپوزیشن کا تعلق ہے, وہ ان کا پرابلم یہ ہاتھ نہ پہ تھو کوڑی. ہر دفعہ وہ ناک رگڑتے ہیں بیچارے, پوری کوشش کرتے ہیں, سازشیں بناتے ہیں, اپنے یوٹیوبرز کو لگا کے کچھ نہ کچھ لانچ کرتے ہیں کہ خبریں بن جائیں اور آخر میں منہ کی کھا کے جاتے ہیں. ابھی تھوڑی دن پہلے PDM کا 40واں گزرا ہے, اب ان کا دل ہے کہ ہم کچھ نیا بنا لیں. تو یہ ان کا سرکس جو ہے یہ 2023 تک لگا رہے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہ سرکس بھی دم توڑ جائے گا. جی آخر میں کائنڈلی آخر میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور چونکہ ہم خود خواتین ہیں تو ہماری چونکہ عید آنے والی ہے, ہماری اپنی تمام بہنوں سے, بیٹیوں سے, ماؤں سے اپیل ہے کہ پلیز عید کی شاپنگ نہ کریں, ریسٹرکٹ کریں اپنے آپ کو گھروں تک, اپنے بچوں کا خیال رکھیں کیونکہ خواتین زیادہ تر بازاروں میں بہت زیادہ شاپنگ کا رش ہوتا ہے. تو اس وقت اگر ہم SOPs کی وائلیشن کریں گے, اگر بھیڑ میں جائیں گے, رش میں جائیں گے, تو ظاہری بات ہے تھرڈ ویو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی.